الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ اس جامعہ کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے آج یہ درس قرآن کا پہلا سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ میرے محترم قاری صاحب بڑے درد دل کے ساتھ اپنا درد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیات اور شتیحات ہر اہل دل کے دل میں آ جائیں تو یقین کریں امر بالمعروف کا سلسلہ تھمتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک ہو جو دین کا درد لے کر اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرے، سارے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، مگر اس کیفیت کو نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ شب و روز محنت کر کے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، دعوت حق اور دعوت تبلیغ کی طرف بلا رہا ہے، جس کا مشن پیسے بٹورنا نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑنا ہے۔ حقیقی تبلیغ یہی ہے کہ جو قرآن کی صورت ہو، نماز کی صورت ہو۔ ہمارے لوگوں کو تو زکوٰۃ کے نصاب کا بھی پتہ نہیں، مصرف کا بھی پتہ نہیں، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ لینی کس سے ہے، صاحب استطاعت کی تعریف کیا ہے، صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود دنیا سے چلے گئے، انہوں نے حج نہیں کیا، کیوں؟ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ صاحب استطاعت کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ صاحب استطاعت جو ہو جائے وہ حج نہ کرے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماحول نہیں دیا گیا، اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ صاحب استطاعت ہوتا کون ہے۔ صاحب استطاعت وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکے
وہاں کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں، اور پیچھے اس کے بیوی بچے بھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہمارے ہیں جو آج تک حج کرنے کے لیے نہیں گئے، جی بچیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں کر لیں اور پھر حج کریں گے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک دھوکہ ہے، بچیاں جوان ایک چھوڑ 10 ہو جائیں، بعد میں اگر تو مر گیا بچیوں کی شادی ہو جائے گی، پر حج تو نے کرنا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہودیوں کے مرے یا نصرانی، میرے آقا فرماتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اور جس کے بارے محبوب فرما دے ہمیں پرواہ نہیں، اس کا بنے گا کیا؟ اور یہ پرواہ کب ہوگی؟ جب ہم اہل علم علماء ربانیین کے پاس بیٹھیں گے، جن کا تعلق پیسے بٹورنا نہیں ہوگا بلکہ تعلق جوڑنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے، اور کہیں یہ کہا جاتا ہے صرف عبادت ہی سب کچھ ہے۔ کسی نے عبادت شروع کی، تعظیم چھوڑ دی، کسی نے تعظیم پہ زور دیا، عبادت چھوڑ دی۔ قرآن کیا ہمیں معیار دیتا ہے؟ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لانے کے بعد پہلا جو درجہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ ہے صبح شام اس کی عبادت کرنے کا، تسبیح کرنے کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ صحیح کامل وہ شخص ہے، صحیح مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کمی نہ چھوڑے، اور عبادت کا معاملہ آ جائے عبادت بھی نہ چھوڑے۔ یاد رکھیے آخر وجہ کیا ہے؟ میں قاری صاحب کی بات کو بڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امتوں سے اچھی، تیری امت ساری امتوں سے اعلیٰ۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ قوم لوط کی بات آئی، عاد کی بات آئی، سمود کی بات آئی، عذاب کی بات آئی، اللہ نے ان کی خامیاں گنوائی ہیں، خوبیاں بیان نہیں کی۔ اور اس امت کے اندر کتنے عیوب و نقائص پائے جاتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت سب سے اعلیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عیب رکھنے کے باوجود یہ امت سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ فرمایا امت اس لیے اعلیٰ ہے، لوگوں کی نظر میں ان کے اعمال ہیں، اللہ کی نظر میں حضرت آمنہ کے لال ہیں، کیونکہ اس امت کو نسبت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا اس میں بھی سب سے اعلیٰ وہ ہے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ قاری صاحب کی باتیں کسی کو محسوس ہوئی ہوں گی تو ہوئی ہوں گی، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اس لیے خوشی ہوئی ہے کہ میں تو گھر در بدر کریا یہی درد لیے پھرتا ہوں کہ ہم لوگ نعرے تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بابا زندگی کون قبول کرے گا؟ یہ نعرہ جس نے بھی دیا ہے اچھا ہے، اس کے ہم حسن اخلاق پر اور حسن محبت پر شک نہیں کرتے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آخر کار ہم لوگ یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زندگی قبول کیوں نہیں؟ جبکہ ہم جانتے بھی ہیں کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی زندگی ہوگی موت بھی اسی کی غلامی رسول میں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے، وہ یہ ہم نے نعت خوانی کرا لی، خطیب آ گئے، نعت خوان آ گئے، انہوں نے کہا واہ ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب آپ تو جنتی ہو گئے، بس ہم اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ یقین رکھیے ہمارے عقائد کسی قوال سے گھڑے ہوئے نہیں، کسی خطیب سے پڑھے ہوئے نہیں، ہمارے عقائد کی تائید میں یا رب کا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں پھر ایسے بننا پڑے گا جیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید لائے اور پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا حضور غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتے جو آقا رکھ دے۔ تم کھاتے کیا ہو؟ غلام کچھ نہیں کھاتے جو آقا کھلا دے۔ کہا لباس کیسا پہنتے ہو؟ کہا غلاموں کا اپنا لباس مخصوص نہیں ہوتا جو آقا پہنا دے۔ تو وہ اس بات پہ خوش ہوئے کیونکہ وہ غلام ہو کر غلامی کے کنسپٹ کو سمجھتا ہے، اور ہم نبی کے غلام ہو کر نبی کے غلامی کو نہیں سمجھتے۔
اگر ہم نبی کی غلامی کو سمجھ جائیں تو پھر ہمارا نام محبوب کے نام پر ہو، ہمارا کام محبوب کے کام پر ہو، ہماری زندگی محبوب کے فرمان پر ہو۔ ہم نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مجھے ایمان سے بتائیں جو غلامی رسول میں صبح نماز نہیں پڑھتا وہ مرے گا؟ جو غلامی رسول میں محبوب کی شکل نہیں بناتا وہ مرے گا؟ جو غلامی رسول میں روزے نہیں رکھتا وہ غلامی رسول میں مرے گا؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، سود کے کاروبار سے نہیں بچتا، شراب نوشی سے نہیں بچتا، ہیں جی، اور لوگوں کے اعمال و ایمان ضائع کرنے سے باز نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یقین فرمائیے موت آنی ہے۔ وہ دانا بہلول مجذوب بیٹھا ہوا ہے، ایک دن بازار میں رو رہا ہے، کسی نے دیکھا بازار میں رو رہا ہے، اگلے دن یہی مجذوب قبرستان میں رو رہا ہے۔ کسی نے کہا بابا عجیب بات ہے، کل بازار میں روتے نظر آئے، آج دیکھ رہا تھا بازار کے اندر لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے اور اس کی رحمت پکار رہی تھی، میرے بندو میری طرف لوٹ آؤ، میرے بندو میری طرف توجہ کرو، میری طرف لوٹ آؤ، اور کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ آج جب یہ بندے مر گئے، منہ پہ کپڑا ڈال کے لوگ اس کو قبرستان میں لے آئے، آج یہ دفن ہو گیا، آج یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، وہ نہیں مانتا۔ کل بازار میں اس کی رحمت آوازیں دے رہی تھی، یہ نہیں مانتے تھے، آج یہ منانا چاہتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ کل بازار والوں کو دیکھ کے رو رہا تھا، آج قبرستان والوں کو دیکھ کے رو رہا۔ اور یہ تبھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں کہ جب ہم علم بھی ہو، عمل بھی ہو۔ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ علماء ہی تو ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کریں کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو اور کوئی نہیں ڈرتا، تو غزالی زمان رحمۃ اللہ ترجمہ کیا، فرمایا علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی کا علم دیکھنا ہو، اس کی سر نہ دیکھو، اس کا انداز خطابت نہ دیکھو، اس کے شعر و شاعری نہ دیکھو، اس کا دوڑے پڑھنا نہ دیکھو، علم کے اظہار کے لیے خشیت کا ہونا لازمی ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر اس بندے کے اندر کتنا ہے، اس کی توجہ رسول اعظم پر ہے یا قائد اعظم پر ہے؟ اگر توجہ رسول اعظم پر ہے، قائد اعظم پر نہیں، اس عالم سے جڑ جاؤ، وہ عالم ربانی ہے، عالم شیطانی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمایا، آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا عالم ربانی کیا ہوگا؟ اس کی نظر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی، قائد اعظم کی طرف نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو عالم حق کا ہو ہاتھ اس کا ہوگا، جیب مصطفیٰ کی ہوگی، کمی نہیں آنے دیں گے۔ ذرا آ کے تو دیکھو نا، لالچ کا میدان چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ تو فرمایا علم کا اظہار ہوگا خشیت سے، اور خشیت کا اظہار ہوگا عمل سے، اور عمل کا اظہار ہوگا ادب سے۔ فرمایا علم بھی ہو، خشیت بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر ادب بھی ہو، یہ چاروں چیزیں جب عالم کے اندر پائی جائیں گی، پھر اللہ اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھ دے گا، وہ صاحب کرامت ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، سورہ والعصر میں نے پڑھی ہے، صرف ترجمہ کر سکوں گا، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے، ہر گھر میں درس قرآن ہو رہے ہیں، جہاں امر بالمعروف میں اور باتیں ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے عین مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم چوکوں میں بیٹھتے ہیں، گلیوں میں بیٹھتے ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ہم ایک بات کرتے ہیں یار یہ مولویوں کا دھندا ہے، یہ لڑاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، جس مدرسے میں مرضی ہے بندے بھیج دو، بچے بھیج دو، سب برابر ہیں، کہتے ہیں نا۔ اچھا سب برابر ہیں، یار مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ جی قرآن پڑھانے والے سارے برابر ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جن کو قرآن پڑھ کے گمراہی ملی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، قرآن تو یہ کہتا ہے قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہیں، بعضوں نے پڑھا وہ گمراہ ہوئے، بعضوں نے پڑھا وہ ہدایت ملی۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب چلو اچھا ہوا آپ نے ہماری رہنمائی کر دی، ہم آئندہ یہ نہیں کہیں گے قرآن پڑھنے والے برابر ہیں، کیونکہ قرآن تو شمر نے بھی پڑھا تھا، یزید نے بھی پڑھا تھا، ابن زیاد نے بھی پڑھا تھا، اور قرآن نیزے کی نوک پہ میرے حسین نے بھی پڑھا ہے۔ برابر تو نہیں ہے نا قرآن پڑھنے والے۔ آپ کہیں گے جی چلے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پڑھنے والے برابر ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جن سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں انہوں نے قرآن پڑھ کے ہدایت لی ہے یا قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں؟
یہ بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کوئی پتہ ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں 20 تفاسیر ایسی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھنا چاہو انعام یافتہ قرآن سے ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون ہے. فرمایا بات یہ ہے، منافق وہ ہوتا ہے زبان سے کچھ کہتا ہے، دل سے کچھ کہتا ہے. ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور 5ویں سپارے میں جا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ انعام یافتہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے بہترین سنگت، یہ ان کی سنگت و معیت و صحبت اختیار کرو. اب نماز میں تو ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں ہم تو ان کو مانتے نہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں. نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، صالحین پر سلام بھیجتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں ہمارا صالحین سے کوئی تعلق نہیں. تو سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ کس کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملی ہے اور کون قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہے، تو اتنا دیکھ لو کہ جس سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اگر یہ قرآن پڑھ کے انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہے تو اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے، اگر قرآن پڑھ کے انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے پڑھنے والا ہے تو اس کو قرآن سے گمراہی ملی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ یہ یاد رکھیں. اور ان سے سنگت اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ صدیقین ہوں تو صدیقوں کا امام صدیق اکبر ہے جس نے اپنے یار کے لیے سب کچھ نظر کر دیا، اور ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرتے. اگر شہداء کی بات آئے، جیسے حضرت فرما رہے تھے اگر حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ بھی کرتے تو ایک بندے کے بیعت نہ کرنے سے کیا ہو جاتا؟ نہ کرتے. لیکن آخر یہ پورا کرب و بلا کا مارکا کیوں سر انجام ہوا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ جو یزید تھا وہ حدود اللہ کی پاسداری نہیں کرتا تھا، اس کو یہ تھا کہ میں ابھی جو بھی کروں گا لوگ حسین کے چہرے کی طرف دیکھیں گے کہ اہل علم یہ ہے، اہل خشیت یہ ہے، اہل تقوی یہ ہے، اہل کرامت یہ ہے. اور اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو میں جو بھی کروں گا لوگوں کو مجھے لعنت ہی بھیجیں گے، میرے قریب کوئی نہیں آئے گا، اس کو قریب کروں. اور ہم حسینی ہیں، اور حضرت امام حسین نے کیا پیغام دیا ہے؟ جان دے دینی ہے پر کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی. جان دے دینی ہے مگر کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی. اور یزید کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات اور حدود اللہ اور اللہ کی مقرر کردہ قیود کا پاس نہیں رکھتا. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. جو اس سوچ پہ چلے وہ اس وقت کا یزید تھا، جو اس سوچ پہ چلے اس وقت کے یزید بھی کئی آپ کو نظر آئے گا. اور حسین تو پھر وہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو ماننے والا ہوگا. یہی بات قرآن میں ہے. فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر سارے نہیں ہیں. جن کے اندر یہ 4 نشانیاں آ جائیں گی وہ خسارے میں نہیں ہوگا. کسی نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا حضور یہ خسارے میں کون ہے؟ فرمایا خسارے میں وہ بندہ ہے جو یہ سمجھے میری عمر بڑھ رہی ہے حالانکہ عمر کم ہو رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تو پوچھو نا سی کیا حال ہے؟ بس یار عمر دا تقاضے ودی پئی ہے عمر بس. تو حضرت مولا علی نے فرمایا تفسیر کبیر ہے، فرمایا خسارے میں وہ ہے جو یہ سمجھے میری عمر بڑھ رہی ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے جو یہ روز اللہ سے اس وجہ سے ڈرے میری عمر کم ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا اگر خسارے سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ تو امام فخر الدین رازی نے ایک بات لکھی، فرمایا ایک عارف تھا وہ بڑا سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یہ خسارہ کیا ہوتا ہے. تو ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور کہتا ارحمو 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 من یذوب راس مالہ، مجھ پر رحم کرو میرا منافع ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے جو برف رکھی ہوئی یہ پانی بن رہی ہے، جب تک یہ برف رہے گی تو منافع ملے گا، پانی بن جائے گی تو یہ بہہ جائے گا. کہتے مجھے اس دن سمجھ آئی ہماری زندگی کی برف پگھل رہی ہے، اگر آج بھی ہم اللہ کی طرف نہ لوٹے یہ راس المال ختم ہو جائے گا. یہ تبھی بچت ہو سکتی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہو جائیں. اور فرمایا پھر کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود خوبصورت مثال دی. فرمایا ہاتھ میں جو چکی ہوتے نا ہاتھ کی گھر میں چلانے والی،
اس کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جس کو عربی میں وتد کہتے ہیں. فرمایا اس کلی کے ساتھ جو دانہ لگتا ہے نا وہ محفوظ رہتا ہے، جو اس سے ہٹتا ہے وہ ان پڑوں کے اندر آ کے پس جاتا ہے، آٹا بن جاتا ہے. فرمایا الا الذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جانے والا ہر فتنے سے بچ سکتا ہے. جو بھی در رسول کو چھوڑے گا، اللہ کے در کو چھوڑے گا، دروازہ خدا اور دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا، وہ دنیا کے حالات اور فتنوں میں پس جائے گا. بچے گا وہی الا الذین آمنوا جو انعام یافتہ ہو جائے گا، جو ایمان والا ہو جائے گا. فرمایا الا الذین آمنوا، پہلا کام کیا ہے خسارے سے بچنے کا؟ ایمان لانا. اور ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص فرماتے انت سیدنا و مولانا یا بلال، اے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں، اے فاروق اعظم آپ ان کو مولا کیوں فرما رہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہی تو امت کا امام بنتا ہے. غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو امام بناتی ہے. پہلی شرط یہ الا الذین آمنوا، یہ نہیں ہے کہ ایمان لے اور کام ختم ہو گیا. فرمایا عاملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل بھی کرنے ہیں. جو ایمان لائے ہو، جو محبوب نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور پھر وتواصوا بالحق، اور حق کی بات کرنی ہے. اور حق کی بات کا عالم یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، زخم ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے، رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں، ایک انصاری نوجوان آ جاتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے امیر المومنین آپ کا حال کیسا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا حال تو اچھا ہے مگر تیرا حال مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا. حضور میں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ تابند یا شلوار کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ زمین کی مٹی گندگی لگ جائے تم نماز کے قابل نہ رہو. اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. ٹخنوں سے اوپر یہ نہیں ہے کہ پنڈلی بھی ننگی کر لو، مناسب جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھو تاکہ یہ مٹی گرد و غبار اور یہ ایسی حرام چیزوں سے یہ بچ جائے آپ کا کپڑا، ایسا نہ ہو نماز کے قابل نہ رہو. اب آپ مجھے بتائیں دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، مگر امر بالمعروف کا عالم یہ ہے کہ آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے نوجوان، جس بات سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں وہ کام کیا کر، جس سے ناراض ہوتے ہیں بچا کر. اور آپ یاد رکھیں، تفاسیر پڑھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو یہ آخری نصیحت کی. اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا. آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے امر کو نافذ کرنے والے سب سے اگر کوئی جری شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرو. یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال کوئی نقصان ہو جائے اور جا کے تم الٹا اس کی حیثیت ہی جا کے خراب کر دو. فرمایا نہیں، صبر کی تلقین کرو. اور اس کو کیا تلقین کرو کہ جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور تقریباً 10 کتب تفسیر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا والعصر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا والعصر سے مراد میری ذات ہے. ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا سے مراد میرے صدیق اکبر ہیں. وعملوا الصالحات سے مراد میرے فاروق اعظم ہیں. وتواصوا بالحق سے مراد میرے عثمان غنی ہیں. وتواصوا بالصبر سے مراد میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. یہ تفسیر کشف البیان میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر سمرقندی میں بھی ہے، ہاں جی تفسیر بکری میں بھی ہے. کتنی متعدد تفاسیر کے اندر جان کائنات کا یہ فرمان موجود ہے. تو پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ خسارے سے بچنا ہے تو 4 کام تو کرنے پڑیں گے. ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہوں، حق کی بات بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے حق کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اگر مسائل آئے تو پھر نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی پھر ان کے ساتھ جو بھی جڑے گا اللہ ان خوبیوں سے بھی مالا مال فرمائے گا.